السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کو مخصوص طریقے کا سلام عرض ہے۔ سیکنڈ سیگمنٹ میں ہم آ چکے ہیں۔ آپ اس وقت اسلامک ٹی وی پروگرام لائٹ آف اسلام دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ ایک ایسا پروگرام جو ہر ہفتے اتوار کے دن آپ کو 12 بجے سے لے کر 1 بجے تک آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ آپ سے ریکویسٹ تھوڑی یہی بھی ہے کہ ہر چیز جو کی جاتی ہے اس کی کاسٹ درکار ہوتی ہے۔ اس پروگرام کو بھی لانے کے لیے ہمیں ایئر ٹائم خریدنا پڑتا ہے، پروڈکشن کاسٹ پڑتی ہے، بہت ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں جو کاسٹ اس میں آتی ہے۔ تو آپ تمام سامعین سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس لحاظ سے آپ اس پروگرام کو سپورٹ کریں۔ جہاں سے بھی آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، امریکہ کے حصے میں، کینیڈا کے حصے میں، زیل کے ذریعے ایک زیل منی ٹرانسفر سروس ہے، اس کے ذریعے آپ اس پروگرام کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ زیل کا ریفرنس نمبر میرا ہی سیل نمبر ہے جو سکرین پہ آ چکا ہے، 8322987860۔ اس کے ذریعے جب زیل پہ آپ جائیں اور ریفرنس نمبر مانگے تو 8322987860۔ اگر کوئی کوشچن ہو تو ضرور آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس پروگرام کا ہوسٹ ہوں انشاءاللہ اللہ کی مدد کے ساتھ۔ اللہ کے بندوں کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، گفتگو جاری رکھیے جہاں سے ہم نے گفتگو روکی ہے، اسی سبجیکٹ کو کنٹینیو کیجیے ڈاکٹر صاحب۔ جی، گزشتہ سیگمنٹ میں یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک مسلمانوں کالر کو بھی ہے، ہدایت ہم کی گئی کہ ایک وہ کالر مدینہ میں اسلامی ریاست میں آن کے سب اکٹھے ہو جائیں۔ ایک کالر بھی ہے، ہم لیتے ہیں ان کالر کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب۔ السلام علیکم مخصوص صاحب اور ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں جی جتنا ہو سکے میں سب سے، آپ ابھی کہہ رہے تھے، سب سے یہی کہوں گا کہ اس پروگرام کو سپورٹ کریے، کیونکہ مقصود چودھری صدیقی صاحب ایک اچھا پروگرام کر رہے ہیں اور ہمیں لائٹ اسلام سے واقفیت حاصل ہوتی ہے صحیح معنوں میں، خاص طور سے جہاں ڈاکٹر مودودی جیسے فاروق احمد مودودی صاحب جیسے اسپیکر ہوں تو وہاں تو واقعی آپ ان کو جتنا سنا جائے کم ہے۔ میں ٹائم بہت کم لوں گا یہاں پر، اگر درمیان میں اگر موقع لگے گا تو پھر میں کوئی سوال یا تبصرہ کر لوں گا۔ میں واپس چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کو سننا۔ جی جی، بہت شکریہ آپ نے کال کیا۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی شکریہ آپ کی کال کا۔ میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ سب کے سب دارالاسلام میں جمع ہو جائیں۔ جی اب ہم یہاں جو آئے ہیں اپنے ملکوں کو چھوڑ کے، تو یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر ہماری نیت یہاں پر آن کے صرف دولت کمانا ہے تو ہماری نیت میں خاصا کھوٹ شامل ہے۔ جی اور اگر ہم اس میں ساتھ یہ شامل کر لیں کہ ہم یہاں پہ رہ کر اس دنیا میں ہم اسلام کی تبلیغ، اسلام کی تعلیم دنیا تک پھیلائیں گے، اپنے پڑوسیوں تک، اپنے ملنے والوں تک پھیلائیں گے، تب ہماری نیت جو ہے وہ بالکل صحیح ہو جائے گی اور اس میں ہماری موجودگی یہاں پر ایک عبادت کا شکل اختیار کر لے گی۔ جی یہ جو میں نے لفظ عبادت استعمال کیا، یہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کے سوائے اس کے کہ وہ عبادت کریں۔ جی 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 مطلب یہ کہ تخلیق کا مطلب ہی ہماری یہ ہے کہ ہم عبادت کریں۔ تو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر ہم ہر وقت عبادت ہی کرتے رہیں گے تو پھر ہمارے معاش کا کیا انتظام ہوگا؟ جی جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ تم لوگ اگر رزق حلال کمانے کے لیے جد و جہد کرو تو وہ بھی سراسر عبادت ہے۔ بے شک بے شک۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ رزق حلال تلاش کرنے کی نیت سے اس ملک میں آئے ہیں اور ساتھ یہ بھی شامل کر لیں کہ ہم یہاں پہ رہ کے اسلام کی خدمت کریں گے تو آپ کی موجودگی یا اس دنیا میں سراسر عبادت بن جائے گی۔ جی جی بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو سلیقہ سکھایا ہے،
جو تعلیمات دی ہے، جب ہم بیدار ہوتے ہیں صبح میں اور رات گئے تک جو بھی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، جو چیز کرنی چاہیے وہ ہمیں بتا دیا گیا ہے، اور جس چیز سے رکنا ہمیں ضروری ہے وہ اس کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ اس سے رکنا ہے۔ تو چنانچہ عبادت کا جو مفہوم ہم لے سکتے ہیں، ہر عمل وہ کریں جو اگر ہم ٹریول بھی کر رہے ہیں، کار بھی چلا رہے ہیں اپنے روزی کمانے کے لیے یا ہم ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے، وہ بھی عبادت ہو جائے گی، اور ہر عمل عبادت ہو جائے گی اگر ہم غور و فکر کریں اس کو۔ تو ہر عمل اللہ کے حکم اور اللہ کے نبی کے طریقے پہ ہم کریں گے تو وہ عبادت ہو جائے گی۔ بہت عمدہ ٹاپک پہ آپ نے گفتگو کی ہے۔ جی کنٹینیو کیجیے۔ جی، تو یہ جو لفظ عبادت پہ بات ہو رہی ہے، اس میں یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ دنیا کی جدوجہد میں جستجو کر رہے ہیں۔ جیسے ابھی ہمارے ہوسٹ نے فرمایا کہ آپ گاڑی بھی چلا رہے ہیں، تو اس میں بھی اگر آپ کے منہ پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، اللہ کے نبی کے لیے درود ہو، تو سمجھ لیجیے کہ جس کام کے لیے بھی آپ جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت کے دروازے آپ کے لیے کھول دے گا۔ جی انشاءاللہ۔ تو ہمارا اگر زبان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ کے نبی کا درود ہو تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سارے معاملات خود بخود اللہ تعالیٰ کی برکت سے درست ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بے شک بے شک، بلا شبہ۔ جی، تو ہمارے اس ملک میں رہنے کی کچھ لوازمات اور کچھ ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ہم تو اپنے ساتھ وہاں سے دولت ایمان لے کے آئے۔ بے شک۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے والدین نے، گرینڈ پیرنٹس نے اور ہمارے دوسرے استادوں نے بڑی محنت سے ہمیں ایمان کی اور اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ بے شک۔ اب ہمارے وہ بچے جو یہاں پہ پل بڑھ رہے ہیں، ان کی اگر حالت پہ آپ غور کریں تو وہ تو بیچارے وہی سیکھ رہے ہیں جو اسکول میں ان کو بتایا جاتا ہے، جی جی جی۔ جو اسکول میں وہ پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے میں ہر اپنے سننے والے سے یہ مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ اگلی نسل کی فکر کیجئے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہم سے بہتر آگے بڑھ کے نکلیں۔ ہر ماں باپ کی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ہم سے زیادہ کامیابی حاصل کرے، اور جب ہم کامیابی کا ذکر کرتے ہیں تو خالی دنیاوی کامیابی نہیں کہ کوئی کسی اعلیٰ عہدے پہ پہنچ جائے، اعلیٰ مقام پہ پہنچ جائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیاوی کامیابی کے ساتھ ساتھ ہمیں دینی کامیابی کی طرف بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ مسلمان کی اصل زندگی تو آخرت میں اس اللہ تعالیٰ کی رضا سے شروع ہوگی۔ جی بالکل۔ تو اگر ہم نے دنیا بنانے میں آخرت کھو دی تو ہم نے سب کچھ کھو دیا۔ بالکل بالکل۔ تو اس لیے ہمیں خاص طور پہ اس چیز کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ اپنے بچوں کی صحیح انڈاکٹرینیشن کریں، صحیح ان کی تعلیم کریں، صحیح ان کی تربیت کریں، ان کو ایک اچھا مسلمان بنا کے اٹھائیں۔ جی جی جی۔ جب یہ ممکن ہونے کے لیے ڈاکٹر صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ جو ایمان اور اسلام ہم سیکھ کے آئے ہیں، جو ہمارے بزرگ والدین، اپنے دادا دادی، نانا نانی جو ماحول ہمیں سکھائے ہیں، تو اس کو ہم اس میں استقامت اور اسٹیبلٹی رکھ کر پھر اپنے بچوں کی جو ہے تربیت کر رہے ہیں۔ ایک ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، ہم لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ جی جی الحمدللہ۔ کون صاحب ہے؟ بڑی خوشی ہوئی، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ میں تو ویسے پروگرام پہ کال نہیں کرتا ہوتا ہوں، لیکن یہ فاروق مودودی صاحب کی سن کے مجھے بہت خوشی ہوئی، اور میں نے کہا کہ چلو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ انہوں نے جو بڑا اہم بات کی کہ ہم اس ملک میں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، فرشتوں کو، سب کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو جب ان سے سوال کیا گیا کہ ہم ذریعہ معاش کا کیا کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے رزق کے حلال کمانے کے لیے محنت کرتے ہیں وہ بھی عبادت ہے۔ تو یہ بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ جی 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 دس از ویری پریکٹیکل، اور بہت اچھا لگا مجھے یہ مطلب ہے کہ۔ اور فاروق مودودی صاحب ادھر ہیوسٹن میں ہیں؟ نہیں، یہ اپنی جگہ نیو یارک میں ہی ہیں،
ہمارے زوم کے ذریعے یہ ہمیں جڑے ہیں. ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں کہ یہ اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے. فاروق صاحب اور یوسف تشریف لائے آپ ہمارے پاس. جی جی، اور آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے کال کیا. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر صاحب. جی تو ذکر یہ ہو رہا تھا کہ ہمارے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کا انتظام ہونا جو ہے وہ بہت اہم ہے. جی. اور اس میں آپ اس چیز کے اوپر بھی توجہ دیں کہ خالی زبانی جمع خرچ سے دنیا میں کام نہیں چلتا. جی. پہلے ہمیں اپنی زندگیوں میں اسلام کو نافذ کرنا چاہیے. یہ بہت اہم بات کی. جی. تاکہ ہم اپنے بچوں کے سامنے ایک اچھا نمونہ پیش کر سکیں کہ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں اور ایک مسلمان کو یہ کام کرنا چاہیے اور ایک مسلمان کو ان کاموں سے دور رہنا چاہیے. جی. مطلب یہ ہے کہ یہاں کے ملکوں میں کیا کہتے ہیں شراب اور نشہ اور یہ چیزیں جو ہیں یہ کوئی معیوب نہیں سمجھی جاتی. جی. اور بچے دیکھتے ہیں کہ جب اسکولوں میں بلکہ کالجوں میں یہ عام طور پہ یہ لوگ ان چیزوں سے میں پھنستے ہیں. اور ہمارے بچے جو ہیں ان کو شروع سے ہی اگر یہ تعلیم دی جائے کہ مسلمان جو ہیں وہ ان کاموں میں نہیں پڑتے تو آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کا کردار جو ہے اس کی انشاءاللہ دھاک بیٹھے گی. اس تناظر میں اپنے بچے کی تھوڑی سی بات کر دوں تو شاید لوگوں کو ناگوار نہ گزرے. اس وقت ڈاکٹر صاحب تھا جی اگر بریک کا ٹائم ہو گیا ہے، جی بریک کے بعد اگر آپ اپنے فرزند کی بات کرنی چاہتے ہیں انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے اس پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.